سب کا شکر گزار ہوں، اپنے صحافی بھائیوں کا، اپنے کیمرہ مینز کا، ڈی ایس این جی پہ جو لوگ موجود ہیں۔ میں اور تو جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ سب ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اٹھا لیں سکیں مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس تمام عرصے میں، اس 2 سال میں میڈیا ورکرز کا جو حشر ہوا ہے، جس انداز سے میڈیا ورکرز اور چینل کے اسٹاف، پرنٹ میڈیا اخبارات کے دفاتر کا اسٹاف جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، ابھی رکھ دیں اس کو، رکھ لیجیے اس کو، ابھی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس پہ ہم اس وقت آپ لوگوں سے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے، میں رابطے میں ہوں، جس افسوسناک صورتحال سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے، اور یہی صورتحال جو آپ لوگوں کے گھروں کی ہے، یہی صورتحال ہمارے گھروں کی، یہی صورتحال پاکستان کے 22 کروڑ نہیں، اس میں سے 2 لاکھ نکال دیں، سب کا یہی حشر ہے، اور ان ڈاکوؤں کے ٹولے نے۔ آج 9 اپریل ہے، ایک سیاہ دن، ایک سیاہ رات، کہ جس رات کو ایک ٹھیک ٹھاک چلتی ہوئی حکومت، ایک عوام کے دلوں میں رہنے والے وزیر اعظم کی حکومت تھی، اور ایک امریکی سازش کے تحت امریکہ کے غلاموں نے اور اس ملک کے غداروں نے مل کر ایک سازش بنی اور 9 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا۔ وہ شخص ایک ڈائری لے کے باہر نکلا تھا، اور جب وہ نکلا تو وہ سمجھا کہ شاید ٹھیک ہے میں نکل گیا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو اگلے روز جس طریقے سے قوم باہر نکلی، تو قوم نے بتا دیا کہ وہ عوام کا لیڈر تھا، وہ عوام کا لیڈر ہے، وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، جس کے نتیجے میں حقیقی آزادی کی ایک تحریک شروع ہوئی، اور حقیقی آزادی کی وہ تحریک ابھی تک جاری و ساری ہے، اور 8 فروری کو جو لوگ غلط فہمی میں تھے، جو سمجھتے تھے کہ شاید 9 اپریل 2022 کو نکالے جانے والا عمران خان اور اس کی پارٹی ختم ہو چکی ہے، 8 فروری کو بلکہ 9 فروری کو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں، پوری قوم نے اس پارٹی کو، اس لیڈر کو مزید طاقت سے باہر میدان میں لے کر آ گئے ہیں۔ وہ ایک سیاہ رات تھی 9 اپریل، اور اس کی سیاہی ابھی تک قائم ہے، اور اس سیاہی کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کا کام، سب سے بڑا کام ان کا تھا کہ ان کے 1100 ارب روپے کے جو نیب کے کیسز تھے، ان کا اصل ٹارگیٹ اپنے 1100 ارب کی کرپشن کے کیسز کو معاف کرانا تھا، اور ایک لانڈری میں دھول کر دوبارہ واپس آنا تھا۔ ملک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان چوروں نے، ان معاشی دہشت گردوں نے 1100 ارب کے اپنے قرض معاف کرا لیے، عوام کو مہنگائی کی چکی میں دھکیل دیا، اور یہ پی ڈی ایم مہنگائی ہی کرنے آئی تھی، بے روزگاری دینے آئی تھی، لاقانونیت دینے آئی تھی، اور جو 2 سال میں ہم نے دیکھا جو خستائیت بربریت ہوئی، یہ بھی ان کا ہی تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی صرف 12% تھی، اور اب 50% سے آگے کراس کر چکی ہے۔ پی ڈی ایم نے پاکستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، یہ مافیا نے، ان دو چوروں نے، ڈاکوؤں نے۔ پاکستان میں 3 بار 1973، 98 اور 2008 میں بحران کا شکار ہوا تھا، لیکن اس وقت تمام بحرانوں کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، اور پی ڈی ایم کی پرانی گورنمنٹ نے اپنے ہی دوبارہ ریکارڈ اس نے توڑ دیے ہیں۔ اس برس 1 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے،
1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ آج کل غربت کی لکیر کیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے، بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل کا پیٹرول نہیں ہو رہا ہے، سحری ہے تو افطار نہیں ہے، افطار ہے تو سحری نہیں ہے۔ میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں 22-24 کروڑ پاکستانیوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں عید کے کپڑے بچے نہیں لے سکے ہوں گے۔ ان ناسوروں، ان منحوسوں، ان بے شرموں، بے غیرتوں کی وجہ سے آج لوگ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے نہیں دلا سکتے ہیں۔ آج شاید سویاں بھی نہ بن سکیں، کل صبح بچیوں کی چوڑیاں نہیں دلوائی جا سکیں، کتابیں نہیں دلائی گئی ہیں اسکول کے بچوں کی۔ توانائی سیکٹر تباہ ہو گیا، اور مہنگائی کی شرح جو بڑھی تو ہوا کیا؟ آٹا عمران خان کو نکالا تھا نا، 9 اپریل کو نکالا تھا نا، تم سب آئے تھے نا۔ آٹا 60 روپے سے 150 روپے کلو ہو گیا، چینی 50 روپے سے 155 روپے پہنچ گئی، گھی 300 روپے سے 600 ہو گیا، پیٹرول 160 سے 290 ہو گیا، گیس میں، بجلی میں 200% تک اضافہ ہو گیا، ڈالر 178 روپے تھا 280 کا ہو گیا۔ میں آؤں گا ابھی لا اینڈ آرڈر پہ، یہ تباہی بربادی کیوں ہے اس کو بھی بتاتا ہوں، وجوہات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ورس اکنامک فال آؤٹ آیا پاکستان پہ، اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پی ٹی آئی کے دور میں 6.1 تھا، پی ڈی ایم کے دور میں 0.17 ہو گیا، -6.34 گر گیا۔ جی ڈی پی ان یو ایس ڈالر 375 بلین تھی، وہ 341 بلین ہو گئی، -8% نیچے چلے گئے۔ پر کیپیٹا انکم 1766 یو ایس ڈالر تھی، 1553 پی ڈی ایم کے دور میں ہو گئی، یہ ہو گئی 11% نیچے چلی گئی۔ ایگریکلچر گروتھ پی ٹی آئی کے دور میں 4.2 اور پی ڈی ایم کے دور میں 2.25، -2% نیچے چلی گئی۔ ایل ایس ایم گروتھ 11.7% تھی، جو پی ڈی ایم کے دور میں 10% ہو گئی، -22% نیچے چلی گئی۔ ٹوٹل ایکسپورٹ جی پلس ایکس 39.6 بلین کی تھیں، جو پی ڈی ایم کے دور میں آ کے 35 بلین ڈالر کی ہو گئی، -15% اس میں بھی نیچے چلی گئی۔ ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پی ٹی آئی کے دور میں 2.6 بلین کی تھیں اور 2.62 بلین کی تھیں، ان کے دور میں 2.61 بلین کی رہ گئی، یہ بھی نیچے چلا گیا۔ ریمیٹنسز 31 بلین ریمیٹنسز آتی تھی ہمارے دور میں، پی ڈی ایم کے دور میں، اور پی ٹی آئی کے دور میں، ان کے دور میں 27 بلین رہ گئی، نیچے چلی گئی۔ انفلیشن سی پی آئی ایوریج یہ تھی 12.15% اور ان کے دور میں 29% ہو گئی ہے۔ ایف ڈی آئی انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، 1.94 بلین تھی، جو کہ 1.55 بلین ہو گئی ہے۔ یو ایس ٹو پی کے آر 178 سے 286 چلا گیا۔ اسٹیٹ بینک پالیسی 9.75% سے 22% چلی گئی، پلس میں یہ نقصان ہو گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو مہربانی ہوگی اپنے کیمرہ مین بھائیوں سے کہہ دو کہ جی عمران خان کے دور میں جو ترقی تھی، جس کے صلے میں، جس گناہ کے نتیجے میں عمران خان کو اتارا گیا 9 اپریل کو، گناہ کیا تھے؟ وہ گناہ یہ تھے، معاشی ترقی 6% تھی، زرعی ترقی 4.4% تھی، صنعتی ترقی 7.2% تھی، خدمات میں سروسز میں 6.2% تھی، بڑی صنعتیں 10.5% تھی ترقی اس میں، بجلی کی پیداوار کی تقسیم میں 7.9% ترقی تھی، مواصلات اور ٹرانسپورٹ میں 5.4% ترقی تھی، فی کس آمدن 2,46,414 روپے تھی، برآمدات ریکارڈ 29 ارب ڈالر کے تھے، تعلیم شعبے میں 8.7% ترقی تھی۔ یہ سب ترقی تھی۔ لنگر کھانے تھے، کووڈ کا جب آیا اس کے اندر بھی لوگوں کو 12 ہزار روپے ملے تھے، فیکٹریز کے ملازمین کو بے روزگار نہیں ہونے دیا گیا، کووڈ کے اندر بھی ملک کو آگے چلایا گیا، دنیا نے دیکھا۔ یہ عمران خان کا قصور تھا۔ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ اس نے، وہ محافظ ناموس رسالت تھا جس نے جا کے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے بات کی۔ ان تمام، اس نے، امریکہ نے جب اڈے مانگے تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان تمام عمران خان کے گناہوں کے صلے میں
9 اپریل آج کے دن اس سیاہ رات کو عمران خان کو نکال دیا گیا. اور اس کے بعد اب جو فال آؤٹ ہے مہنگائی بے روزگاری نے بتا دیا کہ کیا حال ہے. آج اگر ڈاکو راج اس شہر میں بھی ہے اور کچے میں بھی ہے, کچا بھی تباہ ہے پکا بھی تباہ ہے. ایک تو میں لائٹر موڈ میں ایک چیز بتا دوں, پرسوں میں نے پریس کانفرنس دیکھی ایم کیو ایم والوں کی, بڑی لائن کوئی پورے بٹھا کے سارے اکٹھے کر کے وہ تبصرہ کر رہے تھے. آئیے فہیم خان صاحب, راج اظہر صاحب تشریف لائیے, ان تمام کو جگہ دے دیجیے. ان تمام کو ہم نے دیکھا, آئی آ جائیں بس دے دیں کرسی یار جلدی سے, ایک ایک کر بڑھا دیں, آ جائیں جلدی سے. راج صاحب ادھر آ جائیں, آئیے ادھر آ جائیں, اس طرف آ جلدی سے آ جائیں بس, ایک ادھر آ جائیں یار, ایک ادھر آ جاؤ نا یار, ایک صاحب ادھر آ جائیں, بیٹھ جائیں چلے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پریس کانفرنس ایم کیو ایم والوں نے پرسوں کی, آج یہ جو اسٹریٹ کرمنل آزاد پھر رہا ہے نا, کھلے عام باہر پھر رہا ہے, بغیر کسی غم و غصے کے باہر پھر رہا ہے, بغیر کسی خوف کے باہر پھر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مینڈیٹ کے ڈاکو, جنہوں نے یہ مینڈیٹ کے چور, جنہوں نے عوام کی امیدوں پہ ڈاکہ ڈالا, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا, لاکھوں ووٹوں پہ ڈالا, 22 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا, جب یہ موبائل چور, موٹر سائیکل چور, گھر میں گھسنے والا چور, وہ کہتا مجھے کون پکڑے گا. جب یہ مینڈیٹ کے چور, یہ ڈاکو جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا, پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو ایم والے, وائٹ کلر کے کالے منہ والے ڈاکو ہیں یار, وائٹ کالر کہاں سے لگ رہے ہیں آپ کو, کالے منہ والے ڈاکو ہیں یہ لوگ, جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ ڈالا. آج اسٹریٹ کرمنلز کہتے ہیں ہمیں کون پکڑے گا, ہمیں کون پکڑے گا, ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا, ہم تو موبائل چور ہیں, ہم تو موٹر سائیکل چور ہیں, ہم تو بندہ مارتے ہیں. انہوں نے ہماری سوچ کو مار دیا, انہوں نے ہماری سوچ کو قتل کر دیا. اس وجہ سے شرم آنی چاہیے, تم لوگ آگے بات کرتے ہو. ایم کیو ایم معلوم ہے تم لوگ اس مینڈیٹ نہیں ہے تمہارے پاس, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. کہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا ملاپ, یہ نورا کشتی, یہ ایک ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. آج اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے, اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے پوری کی پوری. جو پولیس افسران ہٹائے جاتے ہیں پھر وہ لگائے جاتے ہیں, سسٹم آن ہو چکا ہے, سسٹم بڑی تیزی سے آن ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں اس سسٹم کو روکنا ہوگا, ورنہ پہلے سے ہی تباہ حال سسٹم برباد ہو جائے گا. اس 3 مہینے میں 58 شہری, میرے شہر کے, میرے بھائیوں کے شہر کے 58 شہری اپنی جان سے جا چکے ہیں 3 مہینے کے اندر. ابھی ایک بیچارے میجر ریٹائرڈ صاحب, ان کو بھی شہید کیا گیا. ہمارے ایم این اے ایک فاتحہ بھی کر کے آئے ہیں. نوجوان, کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی بچوں کو روزگار کے لیے جا رہا ہوتا ہے. 3 مہینے میں 58 شہری جان سے چلے گئے ہیں. 55 کاریں چھین لی گئی ہیں اس مہینے میں, 279 کاریں چوری کی گئی ہیں, 8767 موٹر سائیکلیں چھین لی گئی ہیں. صرف ماہ رمضان میں 29 لوگ ڈکیتی کے دوران قتل ہوئے ہیں. بے شرموں بے حیاؤ, شرم کرو. ہمارے پیچھے لگائی ہوئی ساری پولیس پکڑو ان کو, اسٹریٹ کرمنلز کو. اس کے بعد گزشتہ روز بھی میٹرو بل میں دو بیچارے تاجروں کو لوٹ لیا گیا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کئی کروڑوں کی بینک سے نکلتے ہوئے کوئی آزاد نہیں ہے. جہاں تک بات کرنا چاہیں کچے کے ڈاکوؤں کی, تو میں ہمارے آغا ارسلان صاحب, جن کا خود شکارپور سے بھی تعلق ہے اور کراچی میں ہمارے کراچی کے تنظیم کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آغا صاحب بتائیں آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے. اس کے بعد میں چاہوں گا راجہ صاحب, فہیم بھائی ان کی جگہ آ جائیں, تھوڑا کراچی کی بات کر لیں. بہت شکریہ جی. سوچنے کی جو مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ یہ جو وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ اس کچے کے ایریا میں کیسے چلے جاتے ہیں, اپنی وہاں پہ وہ کمپین بھی چلاتے ہیں اور اپنی وہاں پہ وہ کیمپس بھی لگاتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ سب جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انوالو ہیں, وہی ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں, اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوتی ہے تو یہ پھر نو گو ایریا بن جاتا ہے. اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ وہاں ہزاروں ایکڑ سرکاری زمین ایسی ہے جس پہ یہ لوگوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور یہ ڈاکوؤں کی سرپرستی میں انہوں نے اپنے اپنے ایریا بانٹے ہوئے ہیں, اور وہ ایریا بانٹ کے
اور وہ وہاں سے جتنی بھی ریونیو آ رہی ہے، انکم آ رہی ہے، وہ خود لیتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کا کوئی آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا اور کبھی جا بھی نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کوئی نئے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں ان ایریاز میں، اور وہ اپنی نئی کوئی اسٹریٹجی لے کے آ جاتے ہیں جس پہ لاکھوں اربوں روپے پھر دوبارہ خرچ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی نئی ٹیم لے کے آتے ہیں، 3 مہینے بھی وہ نہیں چلتے، پھر نئے دوسرے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی اربوں روپے اور لاکھوں روپے کی اپنی نئی اسٹریٹجیاں بتاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن فرق کوئی بھی ہم کو اس میں حالات میں نہیں آ رہا ہے۔ اب تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ بولتی ہے کہ ہم ترکی سے ہتھیار منگائیں گے، جو ایک اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ نیا طریقہ ہے اپنا کرپشن بڑھانے کا۔ اور 25 سے زیادہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں لاڑکانہ میں اور سکھر ڈویژن میں۔ آپ بات کریں، میں فگر میں خود جن کے ویڈیوز بھی آئے ہیں، ڈاکوؤں کی ویڈیو دکھاتے ہیں، وہ بڑے خوشی سے پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے سارے انفارمر ان کے ساتھ پولیس کے ہیں۔ میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمیں اچھے آفیسر پنجاب سے، جن کی ہم سے کوئی افیلیشن یہاں کے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ جو کچے کے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو، ان کو ہمیں یہاں پہ پوسٹ کرنا چاہیے۔ یہ پولیس والے جتنے بھی یہاں پہ کرپٹ اور ابھی بیکار ناکارہ ہو گئے ہیں، ان سب کو پنجاب یا کے پی کے یا دوسری جگہ بھیجنا چاہیے اور وہاں سے ان کو لانا چاہیے، اور رینجرز کو جیسے پہلے ڈیپیوٹ ہوئے تھے ان کو بھی یہاں پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ پہلے تو لوگ سن سیٹ کے بعد نہیں جا سکتے تھے، اب تو لوگ دوپہر کو دن کے ٹائم بھی ان کندکوٹ اور یہ شکارپور اور لاڑکانہ اور یہ گوٹکی اور ان ایریا سے نہیں جا سکتے ہیں۔ موٹر وے تک ڈاکو آ گئے ہیں، وہ موٹر وے کے بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کچے کو لگتے ہیں، وہاں پہ بھی بسیں لوٹتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ برا حال ہے۔ ایسا بتا جائیے۔ اچھا جی، دیکھیں اس وقت سندھ حکومت نے 1100 ارب روپے امن و امان پہ خرچ کر چکی ہے۔ سندھ میں چوتھی بار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی ہے، اور ایک سال میں 400 لوگ اغوا ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی 35 سے 40 لوگ ڈاکوؤں کی تحویل میں ہیں۔ آپریشن کے نام پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑی شرمناک ویڈیوز ہمارے پاکستانیوں کی ڈاکوؤں کی جانب سے بنا کے ڈالی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ پولیس کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کچے کے ڈاکو اس لیے مضبوط ہے کہ پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت آ چکی ہے۔ آج پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت آنے کی وجہ سے کچے کے ڈاکو سر اٹھا رہے ہیں۔ فوری طور پہ ہمارے اپر سندھ کے اضلاع میں جہاں جہاں ڈاکو ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، ایس پی جا رہا ہے، آگے چل رہا ہے، بندوق لے کے چلا ہے، ارے بھائی خود ہی ان کی پولیس ملی ہوئی ہے۔ کراچی میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتا ہوتا ہے کہ جی پولیس کے ایس ایچ او پکڑا گیا، ڈی ایس پی پکڑا گیا۔ آج بھی ایک میں سن رہا تھا سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس آ رہی تھی کہ جی دوسرے صوبوں سے کے پی سے اسلحہ آتا ہے، ڈیلرز لاتے ہیں، بنارس میں اترتا ہے، سراب گوٹ میں اترتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان سراب گوٹ اور ان ایریاز کے وہی پولیس والے جو 5-5 8-8 سال سے موجود ہیں، وہی ڈی ایس پی، وہی ایس ایچ اوز، وہی اسپیشل والے، ہٹاؤ ان کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسٹریٹ کرمنلز، کچے کے ڈاکوؤں، انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ کراچی میں شہری اپنی جانوں سے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، ہم آخر میں ہم نے ایک اعلان بھی کرنا ہے، رائے صاحب بات کر لیں، ہم نے ایک اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ہم اس صوبے کی آواز ہیں، پورے پاکستان کی آواز تو ہم ہیں ہی، اس شہر کی آواز ہم ہیں۔ 22 سیٹیں ہم نے جینی ہے جی کراچی حیدرآباد سے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کراچی آئٹس کو نہ مرنے کی اجازت دیں گے، نہ مارنے کی اجازت دیں گے، نہ بھوک سے، نہ بے روزگاری سے اجازت دیں گے، نہ کسی سسٹم کے حوالے ہونے دیں گے۔ ہمارے تمام فارم 45 کے تحت جیتنے والے ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز انشاءاللہ عوام میں رہ کے، آپ جانتے ہیں جمال صدیقی صاحب بھی ہمارے فارم 45 کے ایم پی اے ہیں، راجہ اظہر صاحب ہمارے جیتے ہیں 45 پہ، اگر ارسلان صاحب 101 سے ہمارے فارم 45 کے ہمارے ایم پی اے ہیں، جناب فہیم خان صاحب 246 سے ہمارے ایم این اے ہیں دوبارہ منتخب ہونے والے، جناب کیا کہنا چاہیے، اگر ارسلان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے خالد مقبول کے سامنے انہوں نے 90,000 سے یہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری یہاں موجود ہے بلوچ صاحب۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب پورے سندھ کی عوام کے لیے،
کراچی کے عوام کے لیے اپنا بھرپور ہم کردار ادا کریں گے. راج اظہر صاحب کچھ بات کیجیے, پھر میں آخر میں سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کی جانب سے ہمارے ریٹائرڈ میجر صاحب کے ساتھ کل جو واقعہ پیش آیا, اور تمام ان فیملیز سے جو کل میٹرو ویل کے اندر 1.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پہ 2 بھائی ہمارے جن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور تمام ان سوگران سے تعزیت کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو اسٹریٹ کرائمز کی نظر ہوئے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آئی جی سندھ صاحب آپ سے, آپ کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے مختلف عہدوں پہ رہتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری بار یہ منصب دیا کہ آپ آئی جی سندھ بنے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کی سائیکی کیا ہے؟ کیا آپ کے نیچے جو افسران ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ چور ڈکیت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لگام کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا کون سا افسر یہ کچے اور پکے کے ڈاکوں کے اندر خود جا کے اس نے جو ہے نا وہ ایکشن لیا ہو؟ ویڈیوز بنانے سے, گن پکڑ لینے سے ایکشن نہیں ہوتے. آپ نیچے جو آپ کے اہلکار ہیں, آپ نچلی سطح کے جو غریب اہلکار ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو شہید کروا کے آپ کریڈٹ لیتے ہیں, اے سی کے بند کمروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کراچی کے اندر ہو اسٹریٹ کرائمز یا اندرون سندھ کے اندر ہو, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی جی سندھ صاحب آپ ذمہ دار ہیں اس کے. آپ دوسری بار اس منصب کے اوپر آ رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائمز کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں. آپ کے ڈی آئی جیز ناکام ہو چکے ہیں, آپ کے ایس ایس پی ناکام ہو چکے ہیں. ایس ایچ او کو آپ معطل کر دیتے ہیں. ایس ایچ او کا کیا قصور ہے؟ یہ کیا ایس ایس پی کو نہیں پتا کہ ڈاکو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایس ایس پی کو نہیں پتا کہ یہ ڈی آئی جی کو نہیں پتا کہ ہمارے ڈاکو کہاں سے پیدا ہو گئے اور کس گینگ وار سے ان کا تعلق ہے؟ کیوں نہیں لگام ڈالتے ہیں؟ یہ 2012 سے لے کے 2018 تک تو بڑا لگام تھا. یہ 2018 سے 2024 کے اندر کیا ایسا گھوڑے دوڑ کے اصل میں ہمارے ملک کا وتیرہ رہا ہے. جب ہمارے حکمران ڈاکو, چور, ڈکیت اور مینڈیٹ چور ہوں گے تو اس طرح تو اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ عید کے بعد لاحمل بنا رہی ہے. ہم اس پہ اپنی مشاورت کر رہے ہیں. ہم اس پہ بھی تحریک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اس اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آئی جی صاحب آپ تو بڑے ایماندار بنتے تھے. پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو موبائل سیکورٹی کے اندر آپ نے دی ہوئی ہیں. کیا یہ ان کا حق ہے یا ان کا حق ہے جو غریب عوام جن کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ ان کو تو تحفظ فراہم نہیں کرتے. آپ جا کے دیکھیں, میں میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کے کراچی کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہارے ہوئے ان کو موبائل جو سیکورٹی کے طور پہ ملی ہوئی ہے, ان سیکورٹی کو وہاں سے ہٹائیں, کراچی کی سیکورٹی کو بڑھائیں اور یہ ناکے دکھاوے کے ہٹا دیں. ہمیں علاقوں کے اندر, گلیوں کے اندر جو ہے تحفظ چاہیے. ان شہروں کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے آئی جی سندھ صاحب فوری طور پر آپ ریزائن کریں. ہمارے جمال صدیقی صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ. میں آپ کو 2 باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس صوبے کی بدقسمتی ہے پچھلے 15 سال سے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ برسر اقتدار ہے, اور پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائسنس ٹو کل, لائسنس ٹو کرپشن, لائسنس ٹو جتنے بھی 2 نمبر کام اس صوبے میں ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا لائسنس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے. اب بدقسمتی اس شہر کی یہ ہے کہ وہ ہمارے حکمران جنہیں اس کراچی شہر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کیپٹل سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس ملک کے معاشی ہب سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس شہر میں جس شدت سے ہر سال رمضان کے مہینے میں کرائم بڑھتا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہر سال بڑھتا ہے, ہر رمضان میں بڑھتا ہے, ہر تہوار میں بڑھتا ہے. ٹھیک بتا رہے ہیں. تو کیا حکومت سندھ پہلی دفعہ حکومت کر رہی ہے؟ کیا یہ پولیس کے افسران پہلی دفعہ لگے ہوئے, آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی پہلی دفعہ لگے ہوئے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں ہر رمضان میں کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ شہر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں رمضان میں کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ افسران کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ افسران لاکھوں روپے دے کے تو ایس ایس پی پوسٹنگ پہ آتا ہے, لاکھوں روپے دے کے ایس ایچ او لگتا ہے. تو جو لوگ پیسے دے کے پوسٹنگ پہ آتے ہیں وہ عوام کی جان کیوں بچائیں گے؟ وہ عوام کے لیے تو لگے نہیں ہیں. جب ایک آدمی 50 لاکھ روپے دے کے ایس پی لگ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے 50 لاکھ روپے ریکور کرے گا. اس کو کیا انٹرسٹ ہے عوام سے؟ تو ایک ایک شہری کی ہلاکت کا ذمہ دار یہ صوبہ حکومت ہے. آپ ایس ایچ او کو کر دیتے ہیں آگے پیچھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر تجربے کرتے ہیں, پورے صوبے کے ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کرتے ہیں. سندھ حکومت کے اوپر ایف آئی آر کرنی چاہیے. جو معصوم شہری کراچی میں قتل ہوئے ہیں ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچوں کی عید کے بعد شادیاں تھی. تم لوگ سفاق لوگ, تمہیں رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہارے اندر کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہے. کبھی تمہارے بچے اجڑیں گے, تمہاری بچوں کی زندگیاں گل ہوں گی, تمہاری گود اجڑے گی, تب تمہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ کراچی والوں پہ کیا گزرتی ہے.
تو میں اس وقت سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی چیف جسٹس صاحب آپ کراچی کی اس ماہ رمضان کی ہلاکتوں پہ از خود نوٹس لیں اور سندھ حکومت کے خلاف FIR کرنے کا آپ حکم نامہ جاری کریں کہ جب تک سندھ حکومت کا ایک وزیر، ایک مشیر، ایک چیف منسٹر، ایک گورنر ان کا اس صوبے کے تمام اسٹیک ہولڈر جب تک اس بات کا جواب نہ دیں کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے، تب تک ان کے اوپر مقدمے قائم کیے جائیں. شکریہ. ایک اعلان ہم کرنا ہے، کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے تاکہ ہم اعلان کر دیں. ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فہیم بھائی کا، راج اظہر صاحب کا. 9 مئی سے کچھ 2 شہری ہمارے بند کیے ہوئے تھے جیل میں، جو ہمارے ورکرز نہیں تھے، PTI سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے بیچارے راہ چلتے ہیں راہگیروں کے طور پہ انہیں اندر جیل میں کیا ہوا تھا. آج فہیم بھائی نے خود ان لوگوں نے بیل کرائی، راجہ صاحب نے، فہیم بھائی نے، اور اپنی جیب سے ضمانتیں کرا کے ان کو بھی ریلیز کرا کے آ گئے ہیں. ابھی ریلیز کرایا نا. تو ایک ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، پیسہ بھی لے لیں گے ہاتھ میں. 804 یہ ہر دل کی یہی آواز ہے آج کل بھائی. بھیجیے کونے میں. اچھا جی، ایک ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. آج ہے 9 نومبر. آج کا دن وہ سیاہ دن ہے اور سیاہ رات، سوری 9 اپریل. یہی وہ سیاہ دن ہے اور آنے والی رات وہ سیاہ رات ہے. اور اس سیاہ رات کو، اس سیاہ دن کو ہم نہیں بھول سکتے. لیکن آج انشاءاللہ امید یہ لگ رہی ہے چاند رات بھی ہے. اگر آج چاند رات ہے تو آج، کل چاند رات ہے تو کل. چاند تو نکل رہا ہے، لیکن ہمارا چاند، اس قوم کا چاند جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، عمران خان، وہ جیل میں ہے. وہ اس قوم کی خاطر، وہ ہماری خاطر جیل میں ہے. تو انشاءاللہ چاند رات آج ہوتی ہے، چاند رات کل ہوتی ہے. پورے پاکستان میں پاکستانی باہر نکلیں اپنے اس چاند کو، اس عمران خان کا یکجہتی کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے کہ 9 اپریل کو جو شب خون مارا گیا، اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا گیا. اس کے بعد عید کے دن ایک کیسے ممکن ہے کہ ہمارا کپتان جیل میں ہو، قوم کا رہبر جیل میں، اور ہم اپنے گھروں پر ہوں. عید کے دن پورے پاکستان میں مختلف طریقے سے پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر، عہدیدار، قوم عمران خان کی یکجہتی کے لیے باہر آ رہی ہے. عید کے روز جب بھی عید ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ انصاف ہاؤس میں عمران خان صاحب سے یکجہتی کے لیے صبح کو 10 سے 12 بجے کے درمیان ہم سب یہاں اکٹھے ہوں گے. اس قیدی نمبر 804 سے یکجہتی کے لیے، اس کو ریلیز کرانے کے لیے، اپنا میسج دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوں گے. عید کے چوتھے دن یا 13 تاریخ یا تیسرا دن ہوگا یا چوتھا دن ہوگا، ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ ایک پوری گرینڈ ریلی نکلے گی جو کہ خان صاحب سے رہائی کے لیے ہوگی. وہ جو تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ عید کے، اس کی پہلی ریلی ہوگی. وہ ہمارے مینڈیٹ چوری جو کیا گیا، اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹریٹ کرائم، بد امنی اور جو مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی بدحالی ہے، اس کے خلاف وہ ریلی ہوگی. 28 اپریل کو جناح باغ میں، باغ جناح میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا. اس دوران ایک پوری تحریک چلائی جائے گی. تو میں پوری قوم سے کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اپنے اس قیدی نمبر 804 کے رہائی تک ہم کو چین سے نہیں بیٹھیں گے، پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. آئیے باہر نکلیں. عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے، عمران خان اس قوم کی خاطر جیل میں ہے، اس کو آزادی دلائیں. بہت بہت شکریہ. جی ریلی جی 4 مینار سے مزار قائد کے لیے انشاءاللہ وہ ایک دن پہلے بھی جاری کر دیں گے. 4 مینار سے مزار قائد تک 4 بجے انشاءاللہ ہماری ہفتے کے دن ریلی اسٹارٹ ہوگی. ہم بتاتے چلیں کہ ہم نہ روڈ بلاک کرتے ہیں، نہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. ہم ہر گاڑی راہگیروں کو تنگ کرتے ہیں، نہ کسی کو. ہم چونکہ یہ قوم ہماری، یہ لوگ ہمارے، یہ ٹرانسپورٹ ہماری، یہ سب ہمارے، ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پرامن احتجاج کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. بہت شکریہ. اور آپ کیا کہیں گے کہ MKM جو ہے اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی آپ نے سوال کیا کہ جی MKM نے پریس کانفرنس کی، اس نے کراچی سندھ کو الگ بھی ظاہر کیا، یہ کیا وہ کیا. یہ سب ایک ہی فارمولے کے لوگ ہیں. MKM ہو یا پیپلز پارٹی ہو، آؤ مل کر کھاتے ہیں والے لوگ ہیں. نورا کشتی ہے. اور MKM تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ اس کا لینا نہ اس کا دینا. نہ اس قوم نے اس کو، کراچی کے عوام نے ان کے اوپر پھٹکار پھینک دی ہے
اب میں کیا ذکر کروں، ان کو ذکر کر کے اپنا ٹائم آپ ضائع کریں ہم ضائع کریں، وہ تو ڈاکے کے مینڈیٹ والے بیٹھے ہیں، میری حیثیت میں ایم کیو ایم کے لیڈر کی حیثیت ایک اسٹریٹ کرمنل اور کچے کے ڈاکو زیادہ کچھ نہیں ہے، میں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سر. اس سے میری چاند کمیٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آج